السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی ماشاءاللہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی الحمد رحمت سے الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی۔ تو کیسر بھائی، آپ مجھے بتائیں گے کہ کون کون سے ساتھی ابھی ہمارے ساتھ ہیں؟ جی ابھی ہمارے ساتھ نعیم یوسف قریشی صاحب ہیں اور مہد بھائی ہیں۔ باقی جیسے جیسے آ جاتے ہیں میں پھر سہیل نوید آ گئے ہیں، باقی جیسے آ جاتے ہیں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ چلیں جی، تو ہم ریویژن کرنی ہے جی، تو تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ أعوذ أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحيم. ہاں جی، کل ایک ہی آیت پڑھی تھی، 120 جو تھی، یا 119 بھی پڑھی تھی؟ 119 بھی پڑھی تھی۔ ہاں انا جی، ذرا ارسلنا، نیچے کریں جی۔ ہاں جی، وہی میں کہہ رہا تھا کہ ذرا نیچے کر دیجئے گا کیسر بھائی ذرا۔ ہاں جی، بس اتنا ہی۔ اچھا جی، نعیم بھائی شروع کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جی یہ سر. آیت مبارکہ ہے، تو نعیم بھائی، جی. انا ارسلناک، ہم نے بے شک ہم نے تمہیں بھیجا. جی، انا کا ترجمہ اگر ہوگا تو پھر ارسلنا کے اندر بھی آئے تو اچھا ترجمہ جو ہے وہ یہ بنے گا، بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا۔ جی سر. جی، بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا. اچھا، یہاں بے شک ہم ہی نے تجھے بھیجا، ماد بھائی، بالحق، اصل حق کے ساتھ، حق، اصل حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ سہیب بیٹا، ولا تسأل، اور تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا اور تجھ سے سوال نہیں کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ جہنم والوں کے بارے میں۔ تو نعیم حذیفہ بھائی پلیز۔ حذیفہ صاحب اور منصور صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، حذیفہ بیٹا آپ کریں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور تجھ سے یہودی لوگ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، وَلَن نَّصَارَىٰ، اور نہ ہی نصرانی، اور نہ ہی نصرانی۔ تو پورا ترجمہ ہوا کہ اور تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نہ ہی نصرانی، منصور بھائی، حتیٰ تتبع، ترجمہ کریں گے۔ یہاں تک کہ تو پیروی کرے ملتہم، ان کے دین کی۔ ان کے دین کی، بالکل جی ٹھیک ہو کیپٹن گیا۔ صاحب، کیپٹن صاحب اور ضیاء اللہ صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، تو کیپٹن صاحب سے کہتے ہیں وہ بہت اہم ترین آیت، اس کا ترجمہ کریں گے۔ کل، کیپٹن صاحب آپ کہہ دیجئے آپ کہہ دیجئے، تو اے رسول پاک، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے۔ وہی اصل ہدایت ہے۔ جی، اب نعیم بھائی کی باری آ گئی جی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَئِن، ترجمہ کریں۔ اور اگر نہیں، لام کا ترجمہ ہوگا، پہلے لام ہے اور ان ہے، اور یقیناً اگر، اور اور ہے، یقین. لام ہے، یقیناً اگر، بہت زبردست آیت ہے، ہلا دینے والی۔ وَلَئِن،
اور یقیناً اگر اتبعت، آپ ہی کریں گے، تو پیروی کرے، تو نے پیروی کی، یا تو نے، جی واضح ہے نا، جی جی، یقیناً اگر تو نے پیروی کی اہواہم، ان کی خواہشوں کی، ان کی خواہشات کر لیتے ہیں، ان کی خواہشات کی، ماد بھائی، بعد الذی، اس کے بعد، یا اس کے بعد کر لیتے ہیں، اس کے اس کے بعد بعد کہ جاءک من العلم، تیرے پاس کوئی علم آ جائے، کوئی نہیں ہے، نہ نہ نہ، یہ تو ال ہے نا، وہ تو علم الف لام کے علاوہ ہوگا تیرے تو پاس کوئی علم علم ہوگا، آنے کے، اس کے تیرے پاس کہ پاس، تیرے پاس علم، یعنی کہ اصل ہاں علم آ گیا، جی جی، اللہ کی طرف سے، سوئے بیٹا، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے، اللہ کے پاس سے، میں نے کہا تھا کہ کل اس کی تھوڑی سی تشریح کریں گے، من اللہ، اور آگے پتہ چلے گا تو اللہ سے بچانے کے لیے، جی سر، من اللہ ویسے تو نا اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، جی، جی جی، اور جی من سر، اللہ اللہ سے بھی ہوگا، یہاں کیا ہے، ما لکا نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے کے لیے، بریکٹ میں کر دیں، کہیں ذرا، اللہ سے بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بچانے کے لیے، حذیفہ میں ولیم، کوئی دوست کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہاں جی میں نے گزارش کی تھی کہ یہ وہ چیز ہے کہ اگر علم آ گیا اور اس کے بعد ہم نے اپنی خواہش، لوگوں کی خواہش، کسی کی پیروی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اب پورا واقعہ تو یہی ہے کہ اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، تو انڈائریکٹ یہ کیا ہے، ان کی امت کی طرف ہے، رہتی دنیا تک ہے، تو یہاں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بچانے کے لیے تیرے لیے کوئی مددگار، کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، تو بتائیے ہم کس کھاتے میں ہیں؟ جی سر، زیرو تو بٹا جی، زیرو، زیرو، تو بالکل پھر صحیح، یہ ضرور، یہی چیزیں ہیں جو بھائیو لوگوں کو بتانے والی ہیں، یہ بتائیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ تبلیغ ہے کہ بھئی جب میں اتنی بڑی ہستی کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور آپ اگر قرآن مجید اس وقت اصل کتاب ہے اس کے معنی کے اندر تبدیلی کر دیں گے یا اپنی خواہش کے مطابق اس کو ڈھال لیں گے، تو نعوذ باللہ یہ بہت بڑی تحریف ہوگی، اور اس کا کہ اللہ تعالیٰ بچائے، کہہ رہے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی۔ اچھا جی، آگے بتایا کہ جو کتاب پڑھنے کا حق ہے وہ کیا ہے۔ اب دیکھیے گا اگلی آیت جو ہے اس کو ذرا دیکھیے گا، یہاں ہے الکتاب، کیا ہے لفظ، کیا ہے یہاں، الکتاب، الکتاب، کتاب، اب یہ الکتاب کدھر کدھر جاتی ہے، پہلی تو بات یہ رکھنی ہے کہ جہاں بھی الکتاب آ گیا تو اس سے مراد وہ کوئی ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی شروع سے اور آخر میں آ کے اس کی تکمیل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ساری کی ساری کیا ہے، الکتاب، جی سر، وہ ساری کی ساری کیا ہے جی، الکتاب، الکتاب، کتاب، الکتاب ہے۔ اب آخری جو ایڈیشن جو ہے اس الکتاب کا میں لفظ ایڈیشن استعمال کر رہا ہوں، فائنل، وہ یہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویسے عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ ایک ہی کتاب ہے جو
اصلی حالت کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی ہوئی ہے، اور جو عرب اس وقت کے تھے وہ اس کے معنی کو بھی اسی طریقے سے جانتے تھے جیسا کہ ان الفاظ کو جانتے ہیں۔ اب یہود کے بارے میں بتایا کہ یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ تورات، تورات۔ اور نصرانی جو تھے ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ انجیل، انجیل، دونوں کے لیے لفظ کیا ہے؟ الکتاب، ٹھیک ہے؟ جی، جی سر، اور ہمارا قرآن اس کے لیے لفظ بھی کیا ہے؟ الکتاب، الکتاب، الکتاب۔ اب جو پہلی چیزیں تھیں تورات اور انجیل، اور اس کے اندر جو بھی کتاب آتی تھی اس سے آگے جو نبی آنا تھا اس کی پیشین گوئی اس کے اندر ہوتی تھی کہ ایک نبی آئے گا۔ یہاں خاص طور پر تورات اور انجیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں موجود تھیں جو بار بار ہم کہہ چکے ہیں۔ یہاں دیکھیے گا کہ حق تلاوت کیا ہے، تلاوت کا حق کیا ہے۔ اللہ، میں پڑھتا ہوں، آپ اپنے ذہن میں ذرا اس کے معنی دہرائیے۔ الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ، الذین وہ لوگ، آتینا ماضی کا صیغہ ہے اور نا اس کا فاعل ہے، ہم نے دی ہم جنہیں الکتاب کتاب، تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، آگے کیا ہے؟ یتلون، جی حذیفہ بیٹا آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے؟ سر یہ مضارع ہے۔ ہمیں سکھائیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مضارع ہے، اس لیے کہ ساتھی جو نہیں جانتے وہ بھی جان جائیں۔ اس کی علامت کہاں ہے؟ کسی بھی فعل سے پہلے یا آ جائے یا تا آ جائے یا الف آ جائے یا نون آ جائے تو وہ مضارع ہوگا۔ تو یہاں پر یا آ رہا ہے شروع میں، یتلونہ، یا آپ بہت اچھے استاد ہیں، زبردست، جی بالکل جی۔ باقی ساتھیوں کو پتہ چل گیا جی؟ یہ پہلے جی، آ رہی ہے، اب اس کا ترجمہ یا حال میں کرنا ہے یا مستقبل میں کرنا ہے، کہ تو کہ یہاں موجود تھے تو اس کا ترجمہ حال ہی میں ہوگا کہ وہ لوگ آتیناہم جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں ہم نے الکتاب کتاب دی۔ آتئی ماضی ہے، نا اس کے اندر آ گیا ہوا ہے، تو جس کا فاعل یا جس کی نشانی آخر میں آئے گی وہ ماضی ہوگا، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی۔ تلاوت کرتے ہیں۔ اب کیپٹن صاحب سے اگر میں پوچھوں کہ لفظ قرأت اور تلاوت کے اندر کیا فرق ہے، پڑھنا اور تلاوت کرنا کیا فرق ہوگا؟ پڑھنا جو ہے وہ بغیر سمجھے، اور تلاوت کرنا جو ہے اس کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بالکل ٹھیک ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ قرآن مجید کو صرف پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جی یتلو فیہم، جی منہم یتلو علیہ، ہاں، منہم یتلو علیہم آیات، جو تلاوت کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا یہ تھی، اور اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تو پھر آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک آگے ہیں تو وہ بھی تلاوت کرتے ہیں تم پر آیات۔ تو یہ جو ہے نا تلاوت، اس کو بھائیوں نہیں بولنا۔ تو جنہوں نے کتاب، جو ہم نے ان کو کتاب دی، یتلونہ، ہو کی ضمیر کدھر جائے گی؟ قرآن پاک پر، نہیں، قرآن کی طرف، جی، یا تورات کی طرف، بالکل ٹھیک ہے۔ یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ضمیر ساتھ کریں، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔
اب آگے کیا ہے؟ حق تلاوتی ہی میں ابھی پڑھ رہا ہوں، وقف بعد میں کروں گا۔ حق کا مطلب ہے جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق حق ہے ہے کس کا؟ تلاوتی ہی، اس کتاب کی تلاوت کا۔ اور تلاوت کے معنی یاد رکھنے ہیں کہ الفاظ کے ساتھ اگر اس کے معنی پیچھے پیچھے آئیں، جی مطلب جی یاتلو کا مطلب ہی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، جی کہ جو الفاظ ہے ان کا لفظ پڑھیں اور اس کے پیچھے فوراً اس کے معنی آ جائیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تلاوت۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب تلاوت کرنا میں نہیں کہہ رہا ہوں، حق کا تلاوت ہی کو ایرو کریں جی ذرا، جی یہاں اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اب یہ کوئی بھی کتاب ہوگی آسمانی، تورات ہے تو جو تلاوت کا حق ہے وہ کیا ہے کہ اس کے معنی بھی پیچھے آئے، اور پھر اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر اپنی خواہشات اس کو تابع کر دیا جائے اس کتاب کے، خواہ وہ تورات ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ قرآن مجید ہو، سب کے لیے اصول یہ ہے۔ یہاں چونکہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے تو الذین سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے، یہود میں سے، نصارہ میں سے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب اس کی ضمیر جو ہے الکتاب کی طرف ہے، اور کتابیں میں نے آپ کے سامنے 3-4 نام جو ہیں اس کی تلاوت کر رہے ہیں، جیسا کہ حق اس کی تلاوت کا حق ہے۔ آگے آ رہا ہے اولئک یؤمنون بہ، یؤمنون بہ، وہ لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ بھائی سمجھ آئے گی تو ایمان کے اندر اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے جی شک سر اور یہ وہ ہیں یہود۔ اولئک کا یہی وہ لوگ کر لیں گے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی اور میری آواز ختم ہو جائے تو پھر پلیز ذرا کریں تو وہ ٹھیک ہے۔ آپ کیا پوچھ رہے ہیں ذرا پوچھیے۔ سر میں نے کہا اولئک کا یہی وہ لوگ ہیں، یہ کر ہاں لیں جی، گے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون لوگ تھے؟ اس میں یاد رکھیے گا میں نے آپ کو ایک نام دیا تھا یہود میں سے جو سب سے پہلے اسلام لائے، کتنے لوگوں کو ان کا نام آتا ہے؟ عبداللہ ابن السلام، ایک، باقی ساتھی بھی یاد رکھیں، اور ان کے ساتھی بھی، اور ان کے ساتھی بھی ساتھی بھی، وہ بالکل اسلام لائے تھے، یہودی تھے، انہوں نے اپنی کتاب کو پڑھا، جس طریقے سے تلاوت کرنے کا حق ہے انہیں ان آیات کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آئیں، اور پھر جی کیا ہوا؟ کوئی بغی، یہ کوئی حسد وہ نہیں تھا۔ ان کی نجات کس میں تھی کہ وہ یہ کتاب ہے یؤمنون بہ، اب اس کی ضمیر جو ہے جی قرآن مجید کی طرف جائے گی، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ جہاں جی میں سمجھا پایا ہوں؟ جی سر۔ عبداللہ بن سلام، تو پتہ یہ چلا کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کو معنی کے سمجھنا ساتھ پڑھا جائے، یہ اس کے اندر سبق ہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ معنی کے ساتھ پڑھا جائے، یا اگر ویسے پڑھ رہے ہیں تو ذہن کے اندر معنی کم از کم پیچھے آتے جائیں۔ یہ کہ ہم اب بر صغیر کے اندر رہ رہے ہیں، وہ عرب جب پڑھتا ہے تو اس کو معنی کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر۔ اور اگر آپ کو معنی آتے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو پڑھنے کا انداز ہے اسے پتہ چل رہا ہے نا کہ بھئی بندے کو اس کے معنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جی جی سر جی سر۔ اولئک یؤمنون بہ،
یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں. اب یہ جو بھی ہے یہ الکتاب ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ الکتاب وہاں تورات ہے، انجیل ہے یا قرآن ہے. آپ کے ذہن میں اس کا کیا آتا ہے؟ قرآن ہے. قرآن. قرآن. ہاں بالکل. اس لیے کہ جو تورات کا پیغام ہے وہ بھی، انجیل کا بھی وہی پیغام ہے، قرآن مجید کا بھی وہی پیغام ہے، زبور کا بھی وہی پیغام ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں. بے اس شک. کی بات مانو بے اور اپنی طرز زندگی اللہ کی ہدایات کے مطابق ڈھال دو. کہ جی مختصراً یہی ہے نا پیغام. جی جی سر. اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے جی، ابھی اس کی تلاوت کریں گے. اب اس کے معنی ذہن میں رکھیے گا. من اور من، کون فرق بتائے گا جی اس کے اندر؟ من اور من کے جو نئے ساتھی ہیں ہمارے وہ بتائیں گے. مہد بھائی آپ بتائیں گے کہ من کے معنی کیا ہوتے ہیں اور من کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سر من کے معنی وہ جو جس شخص شخص کان جو کریں میری، میں کہتا ہوں اس کا مطلب ہوتا ہے جو شخص. جو شخص. جی سر. ہاں. اور من کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سے. سے. ہاں. تو یہ بھائیو فرق ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص. جو جی جو شخص. ہو کے لیے آتا ہے، درمیان میں آ جائے تو وہ آ جائے گا the person who met me on the way is my friend. درمیان میں آ جائے گا تو ویسے من بغیر اس کے آئے گا تو اس کے معنی کون بھی ہوتا ہے. اس کے معنی کون بھی ہوتا ہے. کون بھی ہوتا ہے. اب یہ ہے وَمَن یکفر، اور جو شخص بھی، اب من کی وجہ سے رے کے اوپر پیش آ گئی ہے. وَمَن یکفر بِہ، جو کفر کرتا ہے، بھی اس کتاب کا، اس کتاب کا. کتاب کا. یہاں اس کتاب سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن قرآن. پاک. قرآن کا. نہیں بھائی، ساری کی ساری کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. کفر کرنا جو ہے، ہمارا ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبور نازل کی تھی. ایمان ہے اس پر یا نہیں ہے؟ جی سر. جی سر. لیکن تحریف شدہ جو چیز ہے اس کے کنٹینٹ پر ایمان نہیں ہے. ایسے ہی ہے. جی جی سر. یہی چیز تورات کے لیے ہے، یہی چیز اپنا انجیل کے لیے بھی ہے. تو وَمَن یکفر بِہ، جو اس کا انکار کرے یا کرتا ہے، آگے پھر آ گیا ہے، پہلے پڑا ہوا ہے. فا کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اولئک کا ترجمہ ابھی کیا تھا. یہی وہ لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں. یہ اب ہم بھی آ گیا ہے تو آپ کر لیں یہی وہ لوگ ہیں جو. اولئک ہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہی وہ لوگ وہی ہیں لوگ ہیں جو الخاسرون. خاسر کا مطلب ہوتا ہے نقصان اٹھانے والا، خسارہ اٹھانے والا، اور اس کی جمع ہے خاسرون، خسارہ اٹھانے والے ہیں. اب جناب خسارہ کیا ہے کہ کوئی ان کو کاروبار کیا ہوا ہے اور اس کے اندر انہیں کوئی نقصان ہو جائے گا. کاروبار دنیا کے میں نے، جی نہیں. جی بتائیے جی نہیں سر. نہیں سر. نہیں تو کیا خسارہ ہے؟ آخرت کا. کیا خسارہ ہے آخرت کا؟ بھئی جو جنت میں نہیں جائیں گے جی وہ خسارے میں رہیں گے. سر. جنت نہیں ملے. جو جنت میں نہیں جائیں گے وہ خسارے میں رہیں گے. ہم اس دنیا کے اندر بھائیو اس وجہ سے ہیں کہ دنیا کی کرنسی بتائیں گے کیا ہے؟ دنیا کی کرنسی پیسے سے کرتے ہیں نا، ورنہ تو یہ ہے بارٹر سسٹم بھی ہے کہ بھی ایک چیز دے لی دوسری چیز لے لی، وہ بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. لیکن دنیا کے اندر بزنس کس سے ہو رہا ہے آج کل؟ پیسوں سے. پیسے سے. آپ مجھے بتائیں مومن کے لیے کیا پیسہ ہے؟ نیک مال. اعمال. اس سے پہلے ایمان. ایمان سے. ایک، ایمان. ہاں جی چلیں میں ابھی زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ پیسے جو ہے نا بزنس کے،
وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے سے بڑا جو امیر ہے اس کو بھی اتنا دیا ہوا ہے، اور جو جھونپڑی کے اندر رہتا ہے اس کو بھی پیسے اتنے ہی دیے ہوئے ہیں، جس کو اللہ پیسے کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے والعصر، کیا کہتا ہے؟ والعصر، والعصر، والعصر کے مطلب ہوتا ہے زمانے کی قسم۔ کیا ہے؟ زمانے کی قسم۔ یہ جو ہے نا زمانہ 24 گھنٹے کا، ایسا ہے جی ایک دن، جی اور جتنی اللہ تعالیٰ یہ ایک ایک سیکنڈ، ایک لمحہ اور ایک لمحے کا بھی کچھ حصہ یہ ہے پیسہ۔ کیوں جی؟ جی جی بے سر، شک، اللہ تعالیٰ نے یہ پیسہ ایک غریب کو بھی اتنا ہی دیا ہوا ہے، جتنی اس کی زندگی ہے اتنے ہی اس کے دن ہیں، اتنے ہی اس کے سیکنڈ ہیں۔ اور ایک بڑا آدمی ہوگا جس کے پاس بہت پیسہ ہے، تو وہ عمل کرنے کے لیے آپ دوسرے سٹیج پر آگے تھے جو آپ نے جواب دیا، وہ عمل کرنے کے لیے جو پیسہ دیا ہوا ہے وہ ایک امیر آدمی اور ایک غریب آدمی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جتنا دیا ہے۔ کیوں جی؟ جی جی سر، دوسرا، دنیا دے دی ہے کہ یہاں آپ نے وقت گزارنا ہے، لیکن اس وقت کو گزارنا کس کے مطابق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہدایات کے مطابق۔ جی، جی اب وہ جو وقت کا پیسہ ہے وہ تو ہر آدمی دے رہا ہے نا، کیوں جی؟ جی سر، جی سر، جو بھی اللہ کے قانون کے مطابق دے رہا ہے اب وہ حصہ، اور جتنا بھی وقت اس کو دیا ہوا ہے اور جتنی حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ پیسے دے رہا ہے آپ نے یا نہیں دے رہا؟ خرچ کر کے بزنس میں لگائے ہوئے ہیں یا نہیں لگائے ہوئے؟ لگائے ہوئے ہیں۔ جو بھی یہاں اچھی ایکٹنگ کا لفظ ذرا برا آ جاتا ہے، لیکن ہم چونکہ سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم کیا اس کے اوپر ایکٹنگ کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس کی بات نہیں مانتے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، یہاں سفر کے لیے آئے ہوئے ہیں، سفر کر کے چلے جانا ہے۔ جتنا وقت اللہ کی ہدایات کے مطابق کسی نے گزار لیا اتنا بزنس اس کا اچھا، اور جتنا وقت اللہ کی ہدایات کے مطابق نہیں گزارا وہ ہے بھائیو خسارہ۔ جی، جی جی تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، الذین، الذین کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لوگ وہ لوگ، جنہیں جی الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ ہی کہتے ہیں جی۔ آتیناہم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جسے ہم نے ہم نے دی کتاب ان کو، جنہیں ہم نے دی، وہ لوگ جنہیں ہم نے دی۔ اب مفعول ہے الکتابہ، کتاب، کتاب، ٹھیک ہے، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جیسا کہ اس کی جیسا وہ کتاب تلاوت کا حق تلاوت جیسا کا حق کہ اس کتاب کی تلاوت کا حق ہے۔ جی اولئک، وہی لوگ، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو جو کتاب پر پر ایمان جو اس لاتے پر ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ بالکل جی، ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے ایک نسخہ پڑا ہوا ہو۔ رات میں پڑھا رہا تھا باقی ساتھیوں کو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر لکھ دے کہ لو بھائی یہ پیپر ہے اور اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے پیراسیٹامول، آپ کو سر کو درد ہے نا، پیراسیٹامول، کیا آپ وہ جو لفظ پیراسیٹامول ہے، پیراسیٹامول 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 کہتے جائیں، آپ کا سر درد ٹھیک ہوگا؟ نہیں یقین نہیں، کرو، یقین کرو، یہی صورتحال ہے ہماری۔ اللہ اکبر، ہماری یہی صورتحال، ایمانداری سے بتائیے، جی سر، یہی صورتحال ہے۔ یہ پیرا لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے نسخہ شفا کا، اور ہم ان کے معنی پڑھ رہے ہیں پیراسیٹامول پیراسیٹامول۔ وہ خدا کے بندو، پیراسیٹامول کو کھانا ہے،
خریدنا ہے، کھانا ہے، جی اس کے لیے پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے ہیں۔ تو ایمان پھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر ایمان تو لے آئیں، دل کے اندر نہ بیٹھے، اور پھر دل یہ نہ کہے کہ تم اپنی زندگی اس کے ان کے مطابق ان الفاظ کے مطابق اور ان معنی کے مطابق تبدیل کرو۔ کیوں جی، کچھ ہاتھ آیا میں آپ کے؟ بہت جی سر۔ آیا سر۔ مجھے بتائیں، میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، میں آپ جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی دے، اس لیے سب کو کہ انشاءاللہ، اللہ سب سبحانہ کو۔ و تعالیٰ نے ایک بڑی اہم بات سورہ صف کے اندر کہی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں، وہ کیا ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ آگے پتہ کیا ہے؟ نہیں، آگے ہے کَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے پاس بڑے غصے کی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ اللہ، اللہ کا غصہ۔ تو بھائیو، یہ چیزیں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اللہ کے الفاظ کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن اگر یہ کہیں گے کہ صرف پڑھ لیا تو یہ بھائیو حق نہیں تلاوت کا۔ تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کے معنی اور معانی کے ساتھ اس پر عمل تو کرنا ہے جی، انشاءاللہ ضرور۔ انشاءاللہ۔ اب جناب، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک، آپ نے پڑھا، اچھا، اللہ نے کہا چلو ان کو خوش کر دیتے ہیں، آج ان کو نا حلوہ کھلاتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی کیا جو بھی آپ کو پسند ہے، کیا چیز پسند ہے کیپٹن صاحب آپ کو؟ حلوہ۔ چلو جی، حلوہ لیں، حلوہ لیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ آیت آپ پہلے 2 دفعہ میں پڑھا چکا ہوں، تیسری دفعہ میں اس کو دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ اب میں نے نہیں آپ لوگ کو پڑھانا، آپ نے مجھے پڑھانی ہے اگلی آیت، ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ 122 جی پڑھیں۔ یا بنی اسرائیل، ترجمہ کریں۔ اے بنی اے بنی اسرائیل، اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد تم کرو یاد کرو تم یاد کرو نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، میری اس نعمت کو، اللہ تی کا ترجمہ ہوگا اس لیے کہ نعمتن مؤنث ہے، اس کے لیے جو اللہ ذی کی بجائے اللہ تی آیا ہے، میری اس نعمت کو انعمتو ماضی ہے، تو اس کا فاعل ہے، جو میں نے انعام میں نے جو انعام میں نے کیا جو انعام میں کی نے انعام کی علیکم، تم پر تم پر، تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُ، وہ پہلے آیا تھا نا اوپر، جو اوپر پڑا تھا اِنَّا، اور آگے تھا انزلنا، تو یہاں بھی ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہاں جی پڑھا تھا اِنَّا ارسلنا، آ گیا نا نا اور نا، تو ہم نے وہاں کیا کیا تھا ترجمہ؟ بے شک ہی کا ترجمہ کیا تھا، یہاں بھی بھائی وَأَنِّي، ان کا مطلب ہوگا بے شک، یہ کا مطلب ہوگا میں نے، اور پھر فضلتو، تے کا ماضی ہے، تو اب ترجمہ کیا گیا؟ اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، اور بے شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، تمام جہانوں سارے جہانوں پر۔ تمام جہانوں پر۔ آگے جی پڑھنا ہے، وقت کم ہے لیکن آج انشاءاللہ، تو کیا کرو، سب کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے اور بنی اسرائیل کی بات ہی بتا رہا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بھی اب آپ نے بنی اسرائیل کو کہنا ہے جی مجھے تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا، آپ کے لیے، میرے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تو یہ ہمارے بھی لیے ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا،
جلدی جلدی اور تم ڈرو اس دن سے اور تم ڈرو اس دن سے لا تجزی نہ کام آئے گا، لا تجزی نہیں کام کام آئے آئے گا۔ ہاں یہ ویسے جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ چلو یار میں تمہاری کچھ مدد کر دیتا ہوں، تمہارے بدلے میں کچھ لے لیتا ہوں جی، وہ ہوتا ہے جزا سے نکلا ہے تجزی۔ ہم نے اس کا ترجمہ کیا نہ کام آئے گا، نفسن ایک نفس، کوئی نفس، ان نفس شیئا کسی دوسرے نفس کسی کے دوسرے کچھ نفس بھی۔ کسی دوسرے نفس کے آگے جی کچھ دوسرا جی ولا يقبل منها، ترجمہ کیا اور ہوگا؟ نہ نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے نفس سے اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے عدل کا ترجمہ کیا تھا کوئی کوئی معاوضہ کوئی معاوضہ۔ کوئی معاوضہ۔ اب جناب نیچے جو لفظ آ رہا ہے ولا یقبل منها شفاعت تھا، تو یہاں آ گیا تھا ولا یقبل منها عدل، ایسا ہے؟ وہاں تھا یؤخذ۔ آپ نے ترجمہ بالکل ٹھیک کیا۔ آگے ہے جی نفع والی بات، ولا تنفعها، اور نہ نفع دے گی اس نفس کو۔ ولا تنفعها کا ترجمہ کیا ہے جی جلدی کریں؟ اور اور نہ نہ نفع دے گی اس نفس کو، اور نہ فائدہ دے گی، نہ نفع دے گی۔ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ نفس کی طرف۔ اس نفس کی اور طرف۔ نفس کیا ہوتا ہے عربی میں، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث سر مذکر۔ مؤنث۔ تو لہذا تنفعها بڑے کھلے دل سے بجائے اس کے رٹنا ہے نہ اس نفس کو نفع دے گی، کیا نفع دے گی؟ شفاعت، کوئی سفارش، کوئی سفارش۔ کوئی سفارش۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں اب یہ کام کر لو ہم بچا لیں گے، اوہ ہوئے 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 ہوئے۔ آگے جی ولا ہم ینصرون، اور نہ نہ ہی وہ اور مدد نہ ان کی کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا جی میں ذرا پڑھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا، اس لیے کہ آپ کو تو 2 پلیٹیں حلوہ مل گیا، یا بنی اسرائیل والا بھی اور واتقوا یوم لا تجزی والا بھی۔ آئیے جی الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون بہ، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی بھی اس کتاب کا کفر کرتا ہے، فَأُولَئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو یا وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو، نعمتی اللتی میری اس نعمت کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر، جہاں جاتے ہو لوگ سلام کرتے ہیں آپ کو۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس جس دن کوئی نفس کام نہیں آئے گا، ان نفس شیئا کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی، دوسری چیز، ولا یقبل منها عدل اور نہ اس نفس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اس نفس کو، شفاعت کوئی سفارش